محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم لعن قاتل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. قابل قدر محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا و سرکار سید الشہداء علیہ السلام، واقعاً ہماری جو خوش نصیبی ہے اور ہماری جو ذہن نصیبی اور ہمارا جو تقدیر ہے کہ آج مولا غازی عباس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے مجلس سید الشہداء کا انعقاد اور مجلس سید الشہداء برپا ہو رہی ہے. یا آپ لوگوں کے مرحومین کی طرف سے مجلس ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ تمام زائرین کی خدمت میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے تمام مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے سید نجم الدین حیدر ابن سید حسام الدین حیدر مرحوم، نظر فاطمہ بنت سید ناصر مہدی اور جتنے بھی مرحومین، وہ مرحومین کی جن کا کوئی وارث نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والا، ان کی ارواحوں کو انصاف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر. اللہ آپ تمام لوگوں کے مرحومین کو جوار معصومین میں بلند مقام عنایت فرمائے. اللہ ان مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں اس پاک بارگاہ میں بیٹھ کے، اس پاک محضر میں بیٹھ کے، میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. کیا کہنا تیری عزت و جلالت کا، تیری جتنی تعریف کی جائے کم ہے. پالنے والے تو نے کرم کیا، پالنے والے تو نے رحم کیا. ہم اس لائق تو نہیں تھے لیکن تو نے اس لائق سمجھا. تو اس سے اچھا کوئی معبود نہیں، تو اس سے اچھا کوئی خالق نہیں. ہم تیرے مخلوق ہیں. پالنے والے تو میرا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، تو ہمیں راستہ دکھانے والا ہے. میرے اللہ تو کتنا اچھا ہے. میں تیری کرم فرما پہ کتنے شکر کے سجدے کروں کہ تو نے اپنے حسین کی زیارت کا شرف عطا کیا. شکر الحمدللہ شکر. تو نے اپنے حسین کی زیارت کا شرف عطا کیا. اے کریم خالق،
ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ حسین ابن علی جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پاک ترین، سب سے عظمتوں والی اگر کوئی شخصیت ہے اس اللہ کی بارگاہ میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پروردگار عالم نے ہم سارے انسانوں کی ہدایت کی خاطر جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے نا۔ ماشاء اللہ تعالیٰ مولا غازی عباس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرداب کہتے ہیں، سرداب کے معنی ہوتے ہیں ہال کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ دیوار کی جو بے حد قریب ہے مولا غازی عباس کے اصل قبر مطہر سے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ آج پرمیشن بھی ہمیں مل گئی اور عزت و آبرو کے ساتھ ماشاء اللہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے مرحومین کے اصال ثواب کے سلسلے سے مجلس سید الشہداء کا انعقاد ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا وہ کریم خالق کتنا رحیم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں عزت و شرف عطا کیا، اور اس اللہ نے ان انسانوں کے خاطر یعنی ہم بندگان خدا کے لیے، اپنے بندوں کے لیے آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کو بھیجا ہے نا، سارے نبیوں کو بھیجا زائرین، اور ان سارے نبیوں کی عزت بچانے والے کی ذات کا نام پتہ ہے کون ہے؟ حسین ابن علی۔ وہ حسین، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں حسین کی تعریف کروں، میں اپنے آقا کی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں مولا غازی عباس، آپ ان کی عظمتوں کے سلسلے سے صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے والد گرامی کا نام علی ہے، عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے بابا کا نام علی ہے، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا شرف۔ اور میرے عزیز و دوستو، ہم گنہگاروں کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہم مولا امام حسین اور مولا غازی عباس یعنی کربلا کی سرزمین، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، جس کے دل میں غازی باب الحوائج اور باب المراد کی محبت ہو، جس کے دل میں رسول آل رسول کی محبت ہو، اگر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھا جائے کہ کربلا چلنا ہے، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ کربلا چلنا ہے، مولا حسین نے بلایا ہے، میرے عزیزوں اور دوستوں، میری مائیں اور بہنوں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کربلا نہیں جانا، کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا زیارتوں پہ جانے کے لیے۔ یہ تو شرف بخشا ہے نا، اور یہ عطا ہے ہمارے والدین کی۔ اگر ہمارے والدین کی نیکیاں نہ شامل حال ہماری زندگی میں ہوتی تو آج اس پاک سرزمین پہ ہم نہ ہوتے۔ اس پاک سرزمین پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں اور ہمارے امام ہم سے راضی ہے نا۔ اگر ہمارے والدین راضی نہیں ہوتے تو مولا غازی عباس اور مولا حسین کی ذات ہم سے راضی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تو ہم نے کیا کیا اس دنیا میں؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کے نہ رہیں تو گویا ہم رسول علیہ رسول کے نہیں۔ تو آپ اپنی زندگی پہ جتنا ناز کریں واقعاً کم ہے، آپ اپنی زندگی پہ جتنا ناز کریں، یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو غیروں کو عطا کرتے ہیں، ہم تو ان کے اپنے ہیں، ہم تو ان کو چاہتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم تو اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے، ہم تو فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے بڑھ کے اس دنیا میں کون ہے؟ یہ تو وہ ذات ہے کہ ان کے در پہ جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مولا حسین ابھی 3 دن عمر ہے، 3 دن عمر ہے مولا امام حسین کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حسین کو جھولے میں رکھی ہوئی جھولا جھلا رہی ہے، رسول خدا کو پتہ چلا رسول آ گئے، خوشیاں منائی جا رہی ہے نا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مولا کون، کس کی آمد ہے، کون پیدا ہوا ہے، کس کی ولادت ہوئی ہے؟ جو کائنات کا محافظ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کو بچانے والا ہے، جو نبیوں کی آبرو بچانے والا ہے، جو نبیوں کی آبرو بچانے والا ہے، اس حسین کی آمد ہے۔ وہ حسین پیدا ہوا ہے
اور اس حسین کو جھولے میں رکھ کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جھولا جھلا رہی اور سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں جناب جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے رحمت للعالمین نبی، خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں، کیا تم وہی لے کے آئے ہو جبرائیل؟ بتاؤ، میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا کہ جس طریقے سے حسین کی آمد پر، ان کی ولادت پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں نا رسول اللہ، اس سے زیادہ آپ کو اس حسین پہ گریہ کرنا ہوگا۔ اس حسین کو اس کے اوپر اس سے کہیں زیادہ گریہ کرنا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطلب واضح نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہ جس حسین کے لیے آپ خوشی منا رہے ہیں، یہی حسین ہوگا، سرزمین کربلا ہوگی، تپتی ہوئی ریت ہوگی، اس تپتی ہوئی ریت پہ آپ کا حسین ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، اس حسین کا خاندان ہوگا، اس حسین کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اس حسین کی بہن ہوگی جس کا نام زینب ہوگا، جو کائنات کی شہزادی اور مالکن ہوگی، لیکن کربلا کے میدان میں عصر عاشور کے بعد جب شام غریبہ آئے گی تو زینب کی چادر بھی چھینے گی۔ شبیہ رسول ہوگا، علی اکبر ہوگا، کڑیل جوان ہوگا، ام لیلہ کا لخت جگر ہوگا، سینے میں برچی کی انی ہوگی۔ حسین کہیں گے بابا علی آئیے سرزمین کربلا پہ، بیٹا جوان ہے، بوڑھا باپ ہے، نیزے کی ٹوٹی ہوئی انی کو کیسے لے؟ ایک مرتبہ رسول خدا گریہ کنہ ہوئے، رسول خدا رونے لگے، رونے کی آواز علی نے محسوس کی۔ بھائی رسول کیا بات ہے؟ تابی ابھی جبرائیل آئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ ماں جس بیٹے کی آمد پر خوشی منا رہی ہو، اگر اس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ کل تمہارا بیٹا شہید کر ڈالا جائے گا تو اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے؟ ابھی جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی، ہے کہ نہیں، جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہے، اگر کوئی اس کی ماں سے پوچھے، رونے کی آواز علی اور رسول رونے لگے۔ رونے کی آواز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ ابو الحسن کیا بات ہے؟ علی کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے جہاں مژدہ سنایا نا خوشی کا، وہی غم کا بھی مژدہ سنایا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ تیرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ صرف تیرا حسین نہیں بلکہ اس حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے۔ بس مصائب کی کچھ فطرے میں خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے زیارتوں پہ، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہم اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا، بات ہی کا رونے لگی۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین سے امتحان لے رہے تھے، حجرے میں بیٹھے ہوئے امتحان لے رہے تھے۔ اے حسین، علی اکبر کی جوانی نانا ہمیں قبول ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی نانا ہمیں قبول ہے، قاسم کا لاش پامال کیا جائے گا، گھوڑوں کے سبوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے گا جناب۔ کہا مجھے منظور ہے۔ رسول پوچھتے گئے اے میرے حسین، تمہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں اس تپتی ہوئی ریت پہ بڑی بے دردی کے ساتھ تمہیں قتل کیا جائے گا، نانا منظور ہے، لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں حسین خاموش ہو گئے، ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں حسین خاموش ہو گئے۔ ابھی تک نانا نواسے میں گفتگو ہو رہی تھی، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن حسین ایک مقام پہ خاموش ہو گئے۔ جب رسول اللہ نے کہا اے حسین تمہیں اپنی بہن کی چادر، اے حسین تمہیں اپنی بہن زینب کی چادر دینی ہوگی، ایک مرتبہ حسین خاموش ہو گئے۔ جیسے حسین خاموش ہوئے، پس پردہ شہزادی کھڑی سن رہی، ایک مرتبہ روتے ہوئے کہتی ہے بھیا حسین، بھیا حسین، جہاں تیری قربانی وہاں زینب کے سر کی چادر، تو وعدہ کر لے میں تیار ہوں۔ اے میرے بھیا حسین، تیری بہن تیار ہے،
کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر شام غریبہ کے، جب شام غریبہ آئی ہے، میں تھوڑا سا مسائل مولا عباس کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ شام غریبہ جب آئی ہے اور خیمے جل رہے تھے، اور خیمے میں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیموں سے نکال رہی تھی، ایک خیمے میں پہنچی، حسین کا جوان بیٹا مولا سید سجاد تو پوچھتی ہے میرے لال کیا کروں، خیمے جل رہے ہیں، خیموں میں جل کے مر جاؤں جان پھوپھی اماں جان بچانا، پھوپھی اماں جان بچانا والے سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، عزاداران مظلوم کربلا سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ حتیٰ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ زینب کی چادر بھی چھن گئی، سکینہ کے رخساروں پہ تمانچوں کے نشان بھی ہے اور پشت پہ دروں کے بھی نشان ہے۔ پتہ ہے جب شبر تمانچے لگاتا تھا اور جب زینب کی چادر چھن رہی تھی، اس وقت کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، مکتب میں کہیں نہیں لکھا ہے کسی کو حسین یاد آئے ہو، کہیں نہیں لکھا ہے کسی کو حسین یاد آئے۔ سب نے دریائے فرات کی طرف رک کر کے کہا غازی کہاں سو گئے، تیری زینب کی چادر چھن رہی ہے، بڑی شان و شوکت سے لے آئے تھے نا اپنی زینب، بابا سے وعدہ کیا تھا نا، اٹھو میرے غازی اٹھو، اے عباس کہاں سو گئے اپنی زینب کو، اکیلا چھوڑ کے کہاں چلے گئے، دیکھو تیری زینب کی چادر چھن رہی ہے، اٹھو میرے بھیا، آؤ میرے پاس آؤ ذرا سا، اے غازی عباس تیرے سکینہ کے رخساروں پہ تمانچے لگائے جا رہے، اے غازی تیرے آقا نے جس شوق محبت سے گوشوارے پہنائے تھے نا، ظالم نے اسے اتارا نہیں بلکہ اسے پکڑ کے کھینچ لیا، سکینہ کی لبیں پھٹ گئی اور سکینہ کے ان لبوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے اپنی رحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور نوحہ بھی ہونا ہے۔ ایک واقعہ اسی مولا عباس کے حرم میں ایک ذاکر تھا جو مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے مولا امام حسین کا مصائب پڑھا، مولا امام حسین کی قبر مطہر کا ذکر کیا، اس کے بعد مصائب تمام ہو گیا، تمام رونے والوں نے گریہ کر لیا، سب رو لیے، اس کے بعد وہ ذاکر واپس چلا جاتا ہے، ذاکر اپنے گھر چلا گیا، سو گیا، کہا کہ تو نے میرے بیٹے کا تو ذکر کیا لیکن میں تم سے راض نہیں ہوں۔ کہا بی بی کیا ہمارے ذکر کرنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی؟ کہا کہ نہیں، تو نے میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ کہا تو نے سب کچھ تو پڑھا لیکن میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ذاکر بولنے لگا، پھر بیوی کہنے لگی تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے سب کا مسائل پڑھا لیکن میرے بیٹے کا۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے شہزادی میں نے تو سب سے زیادہ آپ کے حسین کا مسائل پڑھا، میں نے تو سب سے زیادہ آپ کے حسین کا مسائل پڑھا، آپ ہی کے بیٹے کا تو ذکر کیا ہے۔ اور شہزادی چاہنے والوں کا مجمع تھا، چاہنے والے اس طریقے سے گریہ کر رہے تھے، چاہنے والے اس طریقے سے رو رہے تھے۔ اے شہزادی میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رخساروں پہ تماچے مار رہا تھا، کوئی اپنے بالوں کو پریشان کر رہا تھا، کوئی اپنے پشت پہ اپنی پشتوں کو زخمی کر رہا تھا۔ شہزادی سب نالہ و شیون میں مبتلا تھے، سب گریہ و گناہ میں مشغول تھے، سب گریہ کر رہے تھے۔ شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کا تو نے مسائل نہیں پڑھا، ہم نے تو سب سے زیادہ مسائب آپ کے بیٹے کا پڑھا۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے غازی کی بارگاہ میں تو مجلس پڑھا تھا لیکن میرے عباس کا مصائب نہیں پڑھا۔ اللہ اللہ میری جان قربان ہو جائے، اے باب الہوائے، اے میرے آقا میرے مولا، میرے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ زائرین بڑے دور سے آئے ہیں، 3
1000 کلومیٹر کا سفر، میرے مولا اگر ہم سے کسی چیز کو مانگنے میں کوتاہی ہو جائے مولا ہمیں معاف کیجیے گا مولا آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے آقا، لیکن غریبوں کے ہاتھ ایک غریب الغربا کی بارگاہ میں اٹھے میرے مولا ہماری آرزوؤں کو قبول فرمائیے آقا۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے ایسا نہ کہیے شہزادی، تم سے ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میں تم سے راضی نہیں ہوں، تو نے میرے عباس کا مصائب نہیں پڑھا۔ دوسرے دن آیا اور جو عباس کا مصائب پڑھا، ایک مرتبہ وہ گوگا، وہ نالہ و شیول کی آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی، کوئی سسکیاں لے رہا تھا، کوئی بے ہوش ہو رہا تھا۔ عزادارو وہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا غازی عباس قد و قامت میں بہت بلند تھے، بس آخری فکرہ قد و قامت میں بہت بلند تھے، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے قدم سرزمین کربلا کو چھوتے تھے۔ عزادارو بس آخری جملہ، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بہت بڑے تھے، قد و قامت میں بہت بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے قدم زمینوں کو لگتے تھے، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر مطہر بہت چھوٹی ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مولا سید سجاد جب 11 محرم کو آئے، جب 12 محرم کو آئے ہیں اور لاشوں کو دفنانا شروع کیا، جب سارے لاشوں کو دفنا دیا، جب مولا غازی عباس کے لاشے کو دفنانے کا وقت آیا، ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے ہاتھوں کو بڑھایا اور چاہتے ہیں کہ کمر سے اپنے چچا کے لاشوں کو اٹھاؤ، ارے لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سرزمین کربلا کو گرنے لگے۔ ایک مرتبہ نجم کا رکیا ہے بابا، چچا کے لاش کے ٹکڑے، اے بنی اسد والو اپنے چچا کو کیسے اٹھاؤں، میرے چچا کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑوں کے سموں سے میرے چچا کو پامال کر دیا گیا۔ مولا سید سجاد نے ان لاشوں کو ٹکڑوں کو چنا، بنی اسد والوں سے کہا ایک چٹائی لے کے آؤ، ارے چٹائی آ گئی، لاش کے ٹکڑے رکھے گئے، مولا سید سجاد نے ایک گٹھری بنائی، بنانے کے بعد مولا غازی کو یہاں پہ دفن کر دیا۔ اے میرے مولا باب الحوائج، اے میرے مولا غازی، ہم کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامرانی عنایت